السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جانشکم کی قسط نمبر 98۔ تو سوری میرا پینسل میری نیچے گر گئی تھی، میں اس کو اٹھانے میں تھوڑا مجھے ٹائم لگ گیا جی۔ تو آج ہم آپ کو سرپرائز دوں، چلو پہلے میں سرپرائز دے دیتی ہوں، باقی ہم باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا 89، اس کو اوپر سے کراس کر دو، 90 ایپیسوڈ بولے تو سرپرائز ایپیسوڈ آج پھر آئے گی، کیونکہ میں نے کہا تھا نا جنونیت کو اس کو لائک کرو ورنہ میں نہیں دوں گی ایپیسوڈ، تو میں نہیں دوں گی۔ جنونیت میرا فیوریٹ ناول ہے اور آپ لوگ اس پہ کم ریویو دو گے تو میں نہیں دوں گی آپ کو ایپیسوڈ۔ خیر یہ اصل میں بتاتی ہوں، ہوا کچھ یوں ہے کہ میرے کچھ بہت پیارے سے ریڈرز نے مجھے کہا ہے آپ ہی یہ تو غلط بات ہے، آپ کم از کم 10 ایپیسوڈ تک تو ہمیں وقت دو، 10 ایپیسوڈ تک آپ کوشش کرو کہ سوری گائز، میں ریکارڈنگ آف کر کے میں واپس آن کی ہے۔ میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ سب لوگ پلیز ان کے لیے اسپیشل دعا کرو، ان کو ہارٹ پین ہے تو پلیز آپ سب ان کے لیے اسپیشل دعا کرنا۔ اور ان کی طبیعت کافی شام سے خراب ہے، لیکن پھر بیچ میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب ان کو پھر سے وہ پین ہے، تو آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے، اسپیشل دعا کرنی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ناؤ آج کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ سرپرائز ہوگا، تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ جانشکم کا کہ میرے کچھ ریڈرز نے کہا ہے کہ آپ یہ ناانصافی ہے، کم از کم آپ کو 10 دن کا وقت دینا چاہیے، یعنی کہ 10 دن تک میں کوئی ڈیمانڈ نہ کروں۔ گڈ، ٹھیک ہے، میں 10 دن تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، 10 دن کیا، لیکن میں ایک دن ایپیسوڈ چھوڑ کے دوں گی، اوکے؟ ایسا کیوں یہ میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جانشکم ناول تھوڑا سا جلدی فنش ہو، کیونکہ میرے فیس بک کے ریڈرز ویٹ کر رہے، تو اس کی میں کوشش کروں گی کہ ڈبل ایپیسوڈ آئے، یعنی کہ ایک دن جانشکم کی ایپیسوڈ آئے گی تو ایک دن اس کی ڈبل ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ اس سے نا یہ ہوگا کہ یہ ناول جلدی آگے بڑھے گا اور جلدی فنش لائن پہ جائے گا، تو ادھر یہ فنش لائن پہ جائے گا تو ادھر یہ فیس بک پہ اسٹارٹ ہوگا، اسی لیے کیونکہ فیس بک کے ریڈرز بھی ویٹ کر رہے ہیں نا، تو ان کو بھی اتنا زیادہ ویٹ نہیں کروانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فیس بک کے ریڈرز لائک نہیں کرتے، مستی کرتے ہیں، اپنے رائٹر کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی رائٹر کو بنایا بھی تو انہیں لوگوں نے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم دیں گے ایپیسوڈ، تو جلدی دینے کی کوشش کروں گی۔ اور باقی نبہان، ریلی بڑا والا سوری، اس سے بھی بڑا والا سوری، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ عوام زادی اور آپ کی آئی ڈی سیم ہے، بس نام چینج ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ عوام زادی پاکستان سے اور آپ انڈیا سے، تو ریلی سوری۔ میں میری ٹاپ آن دا لسٹ میں 1 نمبر نبہان کا بھی ہے، کیونکہ مجھے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ وہ نبہان جو ہیں وہ عوام زادی ہیں، جو کہ میری اپنی خود کریٹ کی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اس کے لیے دونوں کو سوری، اور نبا آپ بھی آن دا لسٹ ہو، آئی ایم ریئلی سوری، اگین سوری۔ ناؤ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اوکے؟ جانشکم قسط نمبر 89، تحریر عریج شاہ۔ وہ کب سے ان سب کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بالکل پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر شناور کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ تو کسی طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کرے گا اور نہ ہی دادا جان کو تنگ کرے گا، ان کا حکم ہے جو کہ میں نے مان لیا ہے، اور میں کل گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ خبردار، جو تو نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پلاننگ کی، اسے گہری سوچ میں دیکھ کر زراور نے کہا تھا۔ میں کیوں کروں گا تیرے لیے کچھ بھی؟ میں کون سا تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ بھاڑ میں جا میری طرف سے، جا کر سڑکوں پر جا کر سو جانا۔ مجھے تجھ سے کوئی پیار محبت نہیں ہے، سمجھا؟ اسی لیے میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کرنے والا، وہ بے حد پریشانی سے بولا تھا، جبکہ اس کے اصل الفاظ یہ تھے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں تیرے لیے کچھ
کرنا چاہتا ہوں لیکن دادا جان کمرہ ہی نہیں کھول رہے اور میں انہیں بلیک میل کر کے بھی تجھے یہاں روک لیتا۔ میں جانتا ہوں تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے شناور، اور میں جانتا ہوں تو میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اٹس اوکے یار، ضروری تھوڑی ہے جیسا ہم سوچیں سب کچھ ویسا ہی ہو۔ اور دادا جان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ان کے لیے ان کے پانچوں پوتے ایک برابر ہیں۔ اگر انہوں نے مقدم کو سزا دیتے ہوئے نہیں سوچا تو مجھے سزا دیتے ہوئے کیوں سوچیں؟ اور میں نے بھی دادا جان کا دل دکھایا ہے، یہ سزا تو مجھے ملنی چاہیے۔ مجھے دادا جان کی طرف سے میری سزا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تو یہ مت سوچنا کہ میرا کیا ہوگا۔ یار میں پڑھا لکھا انسان ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی جاب کر لوں گا، اور درشی میرے ساتھ ہے تو ہم دونوں مل کر ہر مسئلہ حل کر لیں گے۔ مجھے اس کی محبت مل گئی، اب مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے اپنے ساتھ کی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ درشے کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی چاہت اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس سے اس کی محبت نہیں چھینی گئی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت سے دور نہیں ہو رہا تھا، اور اس سے بڑی خوشی اور اسے کسی بات کی نہیں تھی۔ اس کی محبت اس کے لیے لڑ رہی تھی، اپنی فیملی سے، اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اس کے لیے یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ مجھے پتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر لے گا کمینے، لیکن میں تیرے بنا کیسے رہوں گا؟ مجھے تیرا ساتھ چاہیے۔ میں تیری طرح دادا جان کا سمجھدار پوتا نہیں ہوں، میں سب کچھ ہینڈل نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے تیرا ساتھ چاہیے، ہم مل کر کریں گے سب کچھ۔ میں جب واپس آ جاؤں گا تو مل کر لیں گے۔ کچھ ٹائم کے لیے تو سب کچھ اکیلے کر اور دادا جان کا سمجھدار پوتا بن جا۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح۔ تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ دادا جان لا تعلق کر رہے ہیں، تو اس حویلی میں تجھ سے مل نہیں سکتا، تجھ سے محبت بات نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات سے مسئلہ ہے، میں تجھ سے مل بھی نہیں سکتا، تجھ سے بات بھی نہیں کر سکتا، مجھے اس بات سے مسئلہ ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا، اسے اپنا مسئلہ بتا رہا تھا۔ اچھا دادا جان نے کہہ دیا تو کیا تم مجھ سے الگ رہے گا، مجھ سے باتیں نہیں کرے گا، مجھ سے ملنے نہیں آئے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں کیوں نہیں آؤں گا؟ مجھے دادا جان کا تو کیا دادا جان بھی منع کریں پھر بھی میں تجھ سے ملنے آؤں گا۔ دادا جان سے پیار محبت اپنی جگہ، لیکن میں کوئی ناجائز بات نہیں ماننے والا ان کی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ تو پھر آ جانا نا، تو نے کون سا دادا جان کے فرمانبردار پوتا بننے کی قسم کھا رکھی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بالکل سکون سے کہا، اور پھر تیل کی شیشی اٹھا کر اس کے سر پر لگانے لگا۔ شناور اپنے بالوں کی حالت دیکھ اچھا خاصا غصہ ہو گیا تھا۔ اس نے تیل کا برتن اٹھا کر سارا اس کے سر پر اڈیل دیا۔ وہ جو تھوڑا سا تیل شناور پر گرا کر خود کو بڑا تیس مار خان سمجھ رہا تھا، شناور کی جوابی کارروائی پر اسے گھور کر رہ گیا۔ مہندی کا برتن اٹھا کر اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر دے مارتا، مکرش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رحم کر یار، مہندی کا رنگ بہت پسند ہے، کل دلہا بنا ہوگا اور چہرے پر مہندی کا نقشہ بنا ہوگا، اتنا ظلم مت کر اس پر۔ مکرش اپنے انداز میں شوق اور شرارت لیے بولا تھا، جبکہ ان تینوں کو ہنستے دیکھ عبداللہ بھی باہر نکلا اور مقدم بھی اس کے پاس ہی آ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں کا ماحول کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ سب درد اور دکھ کو ایک طرف رکھ کر سب لوگ اس وقت کو انجوائے کر رہے تھے جب وہ پانچوں ساتھ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاید اب یہ موقع انہیں 4 سال کے بعد ملے گا۔ تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر اس نے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کون سی سوچ میں گم تھے۔ اس نے آہستہ سے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا، جبکہ وہ اس
سے چہرہ پھیر کر وہاں سے اٹھنے لگے تھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بابا میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں اور آپ کا خفا ہونا صحیح بھی ہے۔ بابا میں جانتی ہوں انہوں نے غلط کیا ہے لیکن وہ مجبور تھے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میری دلیل بہت کمزور ہے، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ محبت میں انسان اکثر غلطی کر جاتا ہے۔ ایک غلطی ان سے بھی ہو گئی ہے۔ جس دن احمد بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، یہ اسی دن کا واقعہ ہے۔ احمد بھائی مجھے گھر سے باہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن وہیں پر زراور نے مجھے اغوا کر لیا اور وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے زبردستی نکاح پروا لیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ شروع میں مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں ان کی محبت کے سامنے ہار گئی۔ بابا وہ بہت اچھے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، پلیز آپ انہیں معاف کر دیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بہت خوش رکھیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ خوش رہوں گی۔ پلیز بابا مجھے اس طرح خود سے الگ مت کریں۔ اگر آپ مجھ سے خفا ہو جائیں گے تو مجھے کہیں سکون نہیں آئے گا۔ اگر بچوں کے ساتھ اس کے والدین کی دعا نہ ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ آج اس کی مہندی کی رسم ادا کی گئی تھی، کل اسے رخصت کیا جانے والا تھا اور رخصتی سے پہلے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بابا اس سے خفا ہوں۔ وہ اس سے ناراض تھے، اس کی وجہ سے اس سے منہ پھیر رہے تھے، لیکن وہ اپنے بابا سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، وہ ان کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی ماں نے زندگی میں ہر قدم پر اس کے باپ کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی؟ اسے اپنے شوہر کا ساتھ ہر قیمت پر نبھانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج اپنے ہی باپ کے خلاف چلی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد انہیں ہرٹ کرنا یا ان کا دل دکھانا نہیں تھا۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر جعفر اکبر خان کی کتنی دیر ایسے ہی بیٹھے رہتے، پھر آخرکار وہ بے بس ہو گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے وہ اپنا ہر دکھ بھلا چکے تھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر جیسے اس کی غلطی معاف کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو زراور شاہ کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ایک عجیب سی اداسی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ آج شادی کا دن ہے، یہاں پر ایک بارات آنے والی تھی اور ایک سامنے والے گھر میں جانے والی تھی، لیکن اس خوشی کے موقع پر کوئی بھی ٹھیک سے خوش نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ آج اس خاندان کا بیٹا یہاں سے 4 سال کے لیے جانے والا تھا۔ مکرش نے اس کے لیے فارم ہاؤس صاف کروا دیا تھا اور اسے وہاں رہنے کے لیے منا بھی لیا تھا۔ وہ اس کے لیے مزید آسانیاں بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن زراور نے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے دادا جان کے حکم کے خلاف نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ فارم ہاؤس صاف کروا چکا تھا اور اسی لیے وہاں رہنے کو تیار ہو گیا تھا۔ مزید وہ اس کی کوئی مدد نہیں لینا چاہتا تھا، وہ سب کچھ اپنے دم پر کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی بیوی اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی تو وہ بھی تو خوش رکھنے کے لیے کسی اور کے سہارے کا محتاج ہرگز نہیں تھا۔ وہ سب کے چہرے کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں ہے، صرف 4 سال کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگ بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے اور وہ جانتا تھا کہ شناور چپ نہیں بیٹھے گا، اسی لیے اس نے شناور کو اپنی قسم دے دی تھی تاکہ وہ کچھ بھی ایسا نہ کرے جو پریشانی کی وجہ بنے، لیکن پھر بھی شناور کو سمجھانا آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ بارات لیے زرشے کے گھر پہنچے تھے، رخصتی ہونے والی تھی، عنایا کو دلہن بنا کر اسی کے کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کی رخصتی تھوڑی سی لیٹ تھی کیونکہ پہلے زرشے کو رخصت کروانا تھا اور پھر عنایا کی رخصتی ہونی تھی۔ یہ سب کچھ پہلے سے ہی طے کیا گیا تھا، تو اس میں سب کچھ اسی حساب سے ہو رہا تھا۔ اس کی رخصتی کا وقت 11 بجے مقرر تھا، اسی لیے وہ تقریباً 9 بجے ہی گھر سے نکل کر زرشے کے گھر کی حدود میں شامل ہو چکے تھے۔ سب نے انہیں گرینڈ ویلکم کیا تھا اور اسے خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ جعفر اکبر زرشے کو خوشی سے رخصت کر رہے ہیں۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے زرشے کے قریب بٹھایا گیا تو اسے لگا جیسے وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہو۔ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
وہ اس کی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بچپن کی چاہت، اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی جو آج اس کی ہو رہی تھی ہمیشہ کے لیے، اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے جانے والا تھا، ان سب سے بہت دور۔ اسے اپنے سے دور جانے کا دکھ تو تھا، لیکن زرشے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی بھی خوشی بہت تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دلہن بن کر اس پر بے تحاشا نور آیا تھا۔ اس کے ساتھ بارات میں بہت کم لوگ شامل تھے کیونکہ زرشے کے گھر میں زیادہ باراتیوں کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دادا جان نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بارات کا انتظام کروایا تھا۔ صرف ان کے گھر کے ہی لوگ تھے جو بارات لے کر آئے تھے۔ وہ جعفر اکبر خان پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، وہ بس اپنے پوتے کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے جو کہ وہ کر چکے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے پوتے نے اس خواہش کو ان کے سامنے ظاہر کرنے میں بہت وقت لگا دیا تھا، جس کی سزا وہ اسے دینے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی پوتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زراور کے اس قدم نے انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ پتہ نہیں مجھے کیوں کچھ گڑبڑ فیل ہو رہی ہے، جیسے میں نے کوئی سین بیچ سے مس کر دیا ہے، لیکن سیریسلی مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سین میں نے بیچ سے مس کر دیا ہے۔ یہ میرا سین مس ہو گیا ہے بیچ میں۔ اب میں اس کو کس طرح سے کلیئر اپ کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس کو ریڈ کر رہی ہوں، باقی آپ لوگ خود ہی کر لینا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب کا وقت تھا، وہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں، یہ ہو گئے، یہ کچھ نہیں، کوئی سین مس نہیں ہوا، شکر الحمدللہ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی سین بیچ میں سے مسنگ ہے، کیونکہ ایپیسوڈ اتنی لانگ لگ رہی ہے، لیکن یہ میں نے اتنی جلدی کیسے پڑھ لی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اچانک نا میری ریکارڈنگ بند ہو گئی تھی، میری نانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں ریکارڈنگ یہاں سے آف کر کے اندر کمرے میں چلی گئی، اور جب میں واپس آئی نا تب اسکرین آن تھی، اور مجھے لگا کہ شاید کوئی سین آگے پیچھے ہو گیا ہے، لیکن شکر ہے کہ ایک بار میں پھر سے اس کو سیکیور ڈاؤن کر کے نا آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ کچھ بھی مسنگ ہے تو آپ لوگ خود اس کو کلیئر اپ کر لو، کیونکہ ایپیسوڈ اتنی ہی ہے جتنی کہ میں روز لکھتی ہوں، لیکن آج بہت دفعہ بند ہوا ہے، آن ہوا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ایپیسوڈ میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا۔ ایک تو میری دوسری بھی ابھی ریکارڈنگ کے لیے رہتی ہے، اور میری نانی کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے، تو آپ لوگ پلیز ان کے لیے دعا کرنا۔ ہاں، میری ایپیسوڈ بالکل ٹھیک ہے، مطلب سارے سین جو میں نے لکھے تھے اس ایپیسوڈ میں وہ بالکل کلیئرلی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ پلیز میری نانوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا۔ ان کی طبیعت وہ ان کی طبیعت اس طرح سے خراب ہے کہ ان کا ایک گردہ نا وہ ختم ہو چکا ہے، اور دوسرے گردے میں داغ لگ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ تر خراب ہی رہتی ہے۔ تو ایک گردے پہ انسان آسانی سے وہ کر لیتا ہے نا، رہ لیتا ہے، لیکن دوسرا جو ہوتا ہے اس میں اگر داغ شاغ لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شاید کسی کو ہوگا بھی، اگر کوئی اس کا حل ہو تو مجھے بتائیے گا، تو ہم میری نانی کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ میں بعد میں آپ سے بات کروں گی، میں بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آؤں گی۔ اب کتنی دیر میں آؤں گی مجھے نہیں پتا، انشاءاللہ جب تک لائٹ آتی ہے میں دوسری بھی کر لوں گی۔ ہماری لائٹ کافی ٹائم سے بند ہے، مطلب میچز ہوتے ہیں تو لائٹ آف ہی ہوتی ہے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دے اجازت، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوگی۔